رات کی 2:20 پر RMS ٹائٹینک سمندر کی گہرائیوں میں 1500 سے زیادہ لوگوں کو لے کر ڈوب چکا تھا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ٹائٹینک آخر ڈوبا کیسے، کیونکہ اس جہاز کے بنانے والوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ آئیے جانتے ہیں ٹائٹینک کے ساتھ آخر اس رات کیا ہوا۔ 31 مارچ 1909 کو اس ٹائٹینک کو بنانے کی شروعات کی جاتی ہے۔ 3 سال بعد 2 اپریل 1912 اس ٹائٹینک کو بنانے کا کام مکمل ہوتا ہے۔ وائٹ سٹار لائن کے وائس پریزیڈنٹ فلپ فرانکلن پبلک میں اوپنلی کہتے ہیں کہ یہ جہاز انسنکیبل ہے، مطلب ایسا جہاز جو کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ RMS ٹائٹینک کی 269 میٹرز لینتھ اور 53 میٹر ہائٹ تھی۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا اور شاندار جہاز تھا، جس میں ہر قسم کی لگژریز موجود تھیں۔ سٹینڈ گلاس ونڈوز، اورنیٹ ووڈ گرینڈ سٹیئر کیس، ہیٹڈ سوئمنگ پول، ترکش باتھ، ایک جم، اسکواش کورٹ، 4 ریسٹورینٹس اور جس طرح کے سیفٹی فیچر کا استعمال کیا گیا تھا اس ٹائٹینک کو بنانے میں، اس کی وجہ سے اسے انسنکیبل بھی کہا جاتا تھا۔ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب RMS ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کی شروعات کرتا ہے۔ اس جہاز کی کمانڈ کیپٹن ایڈورڈ سمتھ سنبھالے ہوتے ہیں۔ اس جہاز نے انگلینڈ سے نیو یارک سفر کرنا ہوتا ہے۔ اس جہاز میں امیر، غریب، ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک بہتر زندگی کی تلاش میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ لگاتار 2 دن سفر کرنے کے بعد 12 اپریل کو RMS ٹائٹینک کو کیلیفورنین اور کورونیا سے وارننگز ملتی ہیں کہ راستے میں بڑے بڑے آئس برگ ہیں، اسی لیے جہاز کی سپیڈ کو کم رکھا جائے، لیکن ٹائٹینک کے کیپٹن نے ان وارننگز کو اگنور کیا اور جہاز اپنی سپیڈ سے چلتا رہا۔ 13 اپریل کو موسم مزید سرد ہو گیا اور آئس برگ کے خطرات بڑھ گئے۔ اگلے دن یعنی 14 اپریل کو رات کو چاند نہیں نکلا۔ ٹائٹینک جو اپنی سپیڈ سے چل رہا تھا، اس جہاز کا نگران دیکھتا ہے کہ آگے تو ایک بڑا آئس برگ ہے، تو وہ فوراً گھنٹی بجاتا ہے۔ فرسٹ آفیسر ولیم مارکوٹ آرڈر دیتا ہے کہ شپ کو لیفٹ سائڈ پر موڑا جائے اور شپ کی رفتار کو کم کیا جائے، تو فوراً شپ کی رفتار کو کم کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ٹائٹینک کو لیفٹ سائڈ موڑنے کی بجائے رائٹ سائڈ پر موڑا جاتا ہے۔ رات کی 11:40 پر جہاز ایک بڑے آئس برگ کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹائٹینک کا کافی نقصان ہوتا ہے۔ پانی اس جہاز کے 5 کمپارٹمنٹس تک بھر جاتا ہے۔ یہ کمپارٹمنٹس اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر 2 یا 3 کمپارٹمنٹس پانی سے بھر جائیں تو جہاز تیرتا رہے۔ ٹائٹینک کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ 4 کمپارٹمنٹس تک پانی برداشت کر سکتا تھا، لیکن اب ٹائٹینک میں 5 کمپارٹمنٹس تک پانی بھر چکا تھا۔ اب ٹائٹینک آگے کی طرف جھکنے لگا تھا۔ 12 بجے کے بعد دوسری شپس کو سگنلز بھیجے گئے کہ شاید کوئی شپ ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ کافی کوششوں کے بعد رات کے 12:25 پر RMS کارپیتھیا نامی ایک شپ نے ان سگنلز کو ریسیو کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ شپ 93 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ اس کے بعد جہاز سے روشنیاں چھوڑی گئیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ کیلیفورنین جو اس جہاز سے 19 کلومیٹر کی دوری پر تھا، اس نے ان تیز روشنیوں کو دیکھا۔ وہاں کے کیپٹن نے سمجھا کہ ٹائٹینک میں تو امیر لوگ ہیں، شاید وہ کوئی پارٹی کر رہے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد کی امید بھی نہ تھی اور ٹائٹینک آہستہ آہستہ پانی کی طرف جھکتا جا رہا تھا، تو ٹائٹینک کے کیپٹن کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ٹائٹینک کو ڈوبنے سے اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے اس نے آرڈر دیا کہ بچوں اور خواتین کو پہلے بوٹس میں بٹھا دیا جائے، لیکن یہاں ایک اور سچ نکل کر سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اس جہاز پر صرف 20 بوٹس ہی اویلیبل ہیں۔ ٹائٹینک میں 2224 لوگ موجود تھے، جبکہ ان ساری بوٹس میں 1178 لوگ ہی آ سکتے تھے۔ وہ لوگ جو نچلی کلاس سے تعلق رکھتے تھے انہیں ان بوٹس میں بٹھایا ہی نہیں گیا، کیونکہ پہلے امیر اور پھر غریب، اور یہی ہمارے معاشرے کی ایک ڈارک ریالٹی ہے۔ رات کے 1:30 پر جہاز کا اگلا حصہ پانی میں ڈوب گیا، جبکہ پچھلا حصہ ابھی بھی ہوا میں اٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جہاز کچھ ہی دیر میں مکمل پانی میں ڈوب جائے گا۔ 5 منٹ بعد یعنی 1:35 پر
तमाम बोट्स रवाना हो चुकी थी। अब जहाज पर सिर्फ वही लोग थे जो बोट्स में जगह नहीं पा सके थे, जिनमें अक्सर गरीब मुसाफिर थे। 1:40 से 2 बजे के दरमियान टाइटैनिक तकरीबन 90 डिग्री के एंगल पर था। कुछ मुसाफिर पानी में कूदने लगे, लेकिन अगर किसी को स्विमिंग आती भी थी तब भी इसकी मौत पक्की थी, क्योंकि इस पानी का टेम्परेचर -2 सेंटीग्रेड था। पानी में जो भी कूदता वो 4 मिनट बाद दिखाई न देता था। 2:10 पर जहाज के इंजन रूम से धमाके की आवाज आती है। ये वो लम्हा था जब टाइटैनिक 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। पहला टुकड़ा पानी में डूब चुका था, जबकि दूसरा अभी भी पानी के ऊपर मौजूद था। सिर्फ 10 ही मिनट बाद यानी 2:20 पर टाइटैनिक 1500 से ज्यादा लोगों को लेकर डूब चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन स्मिथ ने खुद को गोली मार ली थी, जबकि कुछ कहते हैं वो टाइटैनिक के साथ ही डूब गए थे, लेकिन इसकी असल वजह किसी को नहीं पता। 3:30 पर RMS कारपैथिया, वही जहाज जिसने रात 12 बजे सिग्नल्स को रिसीव किया था, वहां पहुंच गया, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि अगर कैलिफोर्निया इनकी मदद के लिए पहुंच जाता तो बहुत से लोगों की जानें बच सकती थी। इसकी वजह से कैलिफोर्नियन के कैप्टन को बाद में तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। हॉरलैंड एंड वुल्फ, वो कंपनी जिसने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कहा था कि जहाज खुद खुदा भी डुबो नहीं सकता। यही तकब्बुर, यही गुरूर टाइटैनिक की तबाही का सबब बना। कुदरत ने दिखा दिया कि कोई चीज भी नाकाबिल शिकस्त नहीं होती। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो।